بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا پہچانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کتنا قریب کے قریب ہیں، یا ہم جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو بڑھائیں، یعنی کہ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم لو لگائیں، اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ سے جستجو لگائیں، روبرو جائیں، اللہ کے آگے، اللہ کے در پہ سر جھکائیں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ کو جاننے کا، یہی پہچاننے کا ہمارا اللہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تمام سچائی کے احکام دنیا میں بھیجے ہیں، اگر ہم اس پر سچے دل سے عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ یہی ہمارا اللہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ اگر ہم کو نیک راستے پر لے کر چلے گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، 5 وقتہ نماز قائم رکھنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور وہ رشتہ ہم بندگی کر کے جوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ عبادت کر کے جوڑ سکتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں انسان کھویا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں جتنا بھی کھوئیں گے آپ اتنا ہی دنیا کی لغزشوں میں آپ الجھتے جائیں گے۔ انسان الجھتا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کبھی دین کی سمجھ نہیں آئے گی، کبھی دین کو سمجھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا دین کو سمجھیں اور جانیں اور اپنی کمزوریوں کو ختم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ اگر دنیاوی تعلقات کو دیکھا جائے، ایک نظر ڈالی جائے، تو جیسے بھائی بہن کے تعلقات کو دیکھ لیجئے، پہلے جیسے رہے نہیں رہے۔ ماں باپ کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی رشتہ دیکھ لیجئے، کیا آپ کو وہ تعلق نظر آ رہے ہیں جو ہوا کرتے تھے، جو ہمارے نبیوں صحابہ نے جیسے زندگی گزاری ہے؟ کوئی رشتہ اس قدر مضبوطی سے نظر آ رہا ہے؟ جتنا ہی انسان دنیا کی چمک دمک میں الجھتا جائے گا، جتنا ہی رنگینیوں میں الجھے گا، اتنا ہی اپنی محبت، اپنی الفت، اپنے تعلقات کو پیچھے چھوڑتا جائے گا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاری اور قرآن کے ذریعہ ہمیں ہر چیز بتایا ہے۔ قرآن کے ترجمے کو سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز کی باریکیوں کو سمجھ جائیں گے۔ ہمارے رشتے کو کیسے بنانا ہے، ہمارے ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے، باپ سے محبت کیسے کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں سمجھ آئے گی۔
ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ قرآن جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ اسپیشل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات اسپیشل، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ اسپیشل، جس نبی پر آئی وہ نبی اسپیشل، جس امت پر آئی وہ امت اسپیشل۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور جانیں سمجھیں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کو اشرف بنایا ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑ دیں۔ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے، دیکھیں زندگی کیسے سنورتی ہے، ہر چیز انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اگر سرسری طور پر پڑھیں گے تو ہمیں اتنا نہیں سمجھ آئے گا، ثواب تو ہمیں ملے گا، لیکن اگر ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے وہ سب سمجھ آئے گا۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کر رہی ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بیان میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔